استاد محترم، دوسرا میرا سوال یہ ہے، لوگ طاقتور غذائیں تو استعمال کرتے ہیں، طاقتور غذائیں کھاتے تو ہیں، لیکن طاقت کی بجائے الٹے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کچھ لوگ طاقت کی غذائیں، طاقتور غذائیں یا دوائیں استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ تو ان کو طاقت کی بجائے مزید کمزوری آ جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور اکثر ہمارے تجربے میں بھی یہ ایسا آیا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب یہ جواہر مورا یا زعفران کے مرکبات یا اس طرح کی کستوری وغیرہ کی غذائیں، دوائیں اور ساتھ مقوی غذائیں استعمال کرتے ہیں تو مریض کو طاقت کی بجائے مزید کمزوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ بالکل ایک بات ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں، اس کا جو ہے نا جواب بہت ہی خوبصورت قانون مفرد غذا کے مطابق آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرے جو طریقہ علاج والے ہیں وہ نہیں سمجھ سکیں گے شاید یہ بات۔ دیکھیں، ہمارا جو جسم ہوتا ہے، قانون مفرد غذا ایک قوانین قدرت میں سے قانون ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے کہ ایک مفرد عضو میں تحریک ہوگی، دوسرے میں تحلیل ہوگی، تیسرے میں تسکین ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب جو لوگ مزاجوں کو نہیں سمجھتے، مثال کے طور پہ ایک ٹی بی کا مریض ہے، ٹھیک ہے، عضلاتی مزاج ہے اس کا۔ اگر آپ ٹی بی کے مریض کو، اب ٹی بی میں سوزش ہو گئی ہے بہت زیادہ، اس کو اندرونی اعضاء اس کے بہت زیادہ عضلاتی تحریک کی وجہ سے تباہ ہو گئے، اس خلد کی حد سے زیادہ زیادتی ہو گئی ہے، اس میں تحریک ہے، آگے جگر میں تحلیل ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ وہ مریض کو اگر آپ لونگ دیکھیں، طب یونانی کی مشہور طاقت کی دوائی ہے، اب تو جدید میڈیکل سائنس نے بھی اس کو بہت بڑی طاقتور غذا دوا تسلیم کر لی ہے۔ دار چینی ہے، لونگ ہے، کستوری ہے۔ اب یہ ساری کی ساری خشک گرم مزاج کی چیزیں، یا بڑا گوشت ہے، انڈے ہیں، اس طرح کی آپ مقویات استعمال کروائیں گے تو وہ مریض مزید کمزور ہو کے قریب المرگ ہو جائے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ جائیں یا جسم کی کوئی اور حصے کی شریانیں پھٹیں اور وہ بلیڈنگ ہو کے مر جائے۔ اب بظاہر کیا ہے کہ عضلاتی غدی تو یہ ساری کی ساری چیزیں طاقت والی ہیں، لیکن مریض کی کمزوری کو بھی بڑھا گئی، بلکہ اس کی موت کا سبب بھی بن گئی۔ میں نے یہاں ایک سودرا میں واقعہ ہوا تھا، ایک مریض تھا یرکان کا مریض تھا، اس کو جگر اس کا بہت زیادہ خراب تھا، تو یہاں ایک سودرا میں جعلی حکیم تھے، پنسار سٹور والے، اب وہ فوت ہو گیا، میں ان کا نام کیا لوں، ان کے پاس وہ چلا گیا، وزیر آباد کا تھا، ان کے پاس آیا، انہوں نے پوچھا، دیکھا وہ جس کا جسم گرم تھا، اب یرکان اس کو بہت زیادہ تھا، اس کی حالت خراب تھی، اب ان بیچاروں کو تو کوئی پتہ نہیں کہ اس کو کیا ہے، اس نے کہا جی کہ میں بیمار ہوں، یہاں مین بازار میں ان کی دکان ہوتی تھی، ابھی ختم ہو گئی ہے، تو وہ جناب کیا ہوا کہ وہ ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے اس کو دیکھا کہ اس کو بڑے دنوں سے بخار ہے، انہوں نے اجوائن دیسی ایک اتنی پڑیاں بنا کے دے دی، ساتھ اس کو ایک آدھ مجون دے دی ایسڈ، اور اسے کہا کہ آپ اتنی اجوائن ادھر ہی کھلا دی، اور اتنی اس نے کہا جی کہ آپ ایسا کرو کہ آدھی چمچ اجوائن گھر جا کے نا پھر کھا لینا، تمہارا 2-3 دن میں بخار اتر جائے گا، اس طرح آپ نے کرنا ہے، اجوائن کا کہوہ شوا بنا کے بھی پینا ہے۔ اب یہ ہوا کہ وہ شام کو گھر گیا، جب گھر گیا اس نے پھر کھائی، رات کو اس کو گھبراہٹ شروع ہوئی، رات کو اس کو خون کی الٹیاں آنی شروع ہو گئی، وزیر آباد ہاسپٹل گیا، انہوں نے گجرانوالے ریفر کیا، گجرانوالہ سے لاہور ریفر کیا، لاہور میں جا کے وہ مریض مر گیا۔ اب وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے ادھر آ گئے، مجھے بھی بلایا، اور بھی سودرے کے چودھریوں کو، لوگوں کو بلایا،
ان حکیم صاحب کے ساتھ انہوں نے رفڑ ڈال دیا، تھانے میں میرے خیال میں انہوں نے باقاعدہ اے سی صاحب کو درخواست بھی دی۔ وہ حکیم صاحب جعلی حکیم تھے، وہ کہیں جی کہ میں نے تو اس کو جوائن دی ہے، انہوں نے کہا جی کہ جوائن کھانے سے ہمارا بندہ مرا ہے، وہ کہے جی میں کبھی جوائن کھانے سے بھی بندہ مر جاتا ہے، اور میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی مر جاتا ہے، اس لیے مر گیا کہ آپ نے اس کو پہلے ہی ارکان تھا، بدھی عضلاتی شدید تحریک تھی، آپ نے اس پہ مزید اس کو جوائن صبح 12 بجے بھی کھلا دی، شام کو بھی کھلا دی، رات 8-9 بجے پھر اس کو خون بلیڈنگ، اور یہ ایسے ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو نیم حکیم ہے یا جو صحیح سمجھدار طبیب نہیں، وہ خطرناک امراض و علامات کو تو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ یہاں میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں کئی دفعہ تو حیران ہو جاتا ہوں کہ دل پہ، کینسر پہ جعلی طبیب جن کا طب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، 2-4 کتابیں پڑھی، یوٹیوب پہ بیٹھ کے ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ اب جو ویڈیو اوپر جو ادویات لکھی ہوئی ہیں حکیم، وہ جو حکیم استغفر اللہ جعلی حکیم ہے، اس نے شاید زندگی میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف ویوز بنانے کے لیے، چینل کو چلانے کے لیے۔ اور میں نے اس کام میں بڑے بڑے دیندار لوگ دیکھے ہیں، حیران ہو جاتا ہوں میں کہ یوٹیوب کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دین کا لبادہ ہو رہا ہے، علامہ بنے ہوئے ہیں اور جناب ویڈیو پہ ویڈیو چڑھا رہے ہیں، حکمت کی ویڈیوز، حالانکہ ہمارے مذہب میں قانون کے مطابق بھی اور مذہب کے مطابق بھی آپ نے اگر علاج معالجہ کرنے سے پہلے اپنے علم حاصل نہیں کیا تو آپ قابل مواخذہ ہیں، ایسی ہے نا، ٹھیک ہے، اور یہ ہماری دین کی تعلیمات بھی ہیں اور یہ ہمارے یہ پاکستان کا قانون بھی ہے۔ تو اس لیے اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ کیوں ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب طاقتور غذا استعمال کرتا ہے تو اس بندے کو چونکہ پہلے ہی کہیں تحریک ہوتی ہے، کہیں تحلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ تحلیل بھی بڑھ جاتی ہے، تحریک بھی بڑھ جاتی ہے۔ مزاج کے مطابق اگر آپ صحیح طریقے سے اجوائن بھی استعمال کریں نا تو وہ سونے کا کام کر جائے گی، اگر غلط طور پہ آپ سونا بھی استعمال کریں تو وہ اجوائن کا کام بھی نہیں کرے گا، کستوری بھی کام نہیں کرے گی۔ تو ایسے لوگ جن کو طاقت والی غذائیں کھانے سے بھی کمزوری ہوتی ہے، اس میں نمبر 1 تو ایک تو مریض کی آپ کے پاس تشخیص جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس مریض کو وہ غذائیں کیوں کمزور کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تحریک بھی بڑھاتی ہیں اور جہاں پہ تحلیل ہوتی ہے وہاں وہ تحلیل بھی بڑھا دیتی ہیں، جس سے مریض مزید کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو دوسری اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی میرا تجربہ ہے کہ جو بہت زیادہ کمزور مریض ہیں ان کو آپ ابتدا میں کبھی بھی بہت زیادہ طاقت والی غذائیں یا دوائیں نہ دیں، بتدریج ان کو نا تھوڑے تھوڑے سے شروع کریں، سبزیوں سے، ہلکی دعاؤں سے، غذاؤں سے، پھر آگے آپ بڑھتے جائیں، جب اس کی طاقت آ جائے پھر وہ بھی آپ نے صرف مزاج کو مد نظر رکھ کے دینی ہے۔ اور یہ مزاج، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت مزاجوں کو سمجھنے والے لوگ بہت کم ہیں، جو کچھ تھوڑے بہت سمجھتے ہیں وہ نبض میں مغالطہ کھا جاتے ہیں، کچھ پیشاب میں کھا جاتے ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کرشماتی نظام تشخیص طب بیان کی ہے، جو میرے پاس آ رہے ہیں، میری شاگردی اختیار کر رہے ہیں، مجھے فیس دے رہے ہیں، میں ان کو سکھا رہا ہوں، وہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو انشاءاللہ جب ہاتھ کھلتا ہے تو اللہ کے فضل سے مزاج سامنے آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب تک یہ خاص علم عام نہیں ہوتا، خاص لوگوں تک یعنی جیسے جیسے پہنچتا جائے گا تو انشاءاللہ پھر اس کو سمجھنے والے کافی ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ مسئلے بھی آپ کے حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔